اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اجازہ کاشفہ اور ناقلہ کے ثمرہ کے بارے میں تھی۔ پھر اس میں یہ بحث چھڑی کہ عقد فضولی میں ایک بندہ اصیل ہوتا ہے، دوسرا فضول ہوتا ہے۔ تو اصیل شخص کو جو اپنی چیز منتقل کر چکا ہے اس میں تصرف نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اجازت کو کاشفہ مانتے ہیں، اور اگر ہم اجازت کو ناقلہ مانتے ہیں تو وہ تصرف کر سکتا ہے۔ پھر تصرف کی بھی دو صورتیں تھیں، ایک ایسا تصرف تھا جو اجازت کے ساتھ منافی نہیں تھا، دوسرا ایسا تصرف تھا جو اجازت کے ساتھ منافی تھا، وہ سب گزر چکا۔ آج پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بنیادی طور پر تصرف ممنوع نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصرف منع اس وقت ہو جب آپ کی چیز سامنے والے بندے کی طرف منتقل ہو چکی ہو، ابھی تو اس نے اجازت ہی نہیں دی ہے، نتیجے میں آپ کی چیز اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی اور اس کی چیز بھی آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی، لہذا آپ تصرف کرنا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے تصرف کر دیا اور پھر اس بندے نے اجازت دے دی۔ اب اگر اجازت کو ہم کاشفہ مانیں گے تو پھر گویا کہ آپ کو اس تصرف کا بدل دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اجازت کو ناقلہ مانتے ہیں پھر تو اگر آپ کا تصرف عقد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا تو پھر گویا کہ آپ کا تصرف بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے گا۔ بہرحال تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تصرف کرنا چاہیے، کیونکہ جب عقد ہوا ہے تو عقد کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا مال اس طرف چلا گیا اور اس طرف کا مال آپ کے پاس آ گیا۔ اگر آپ تصرف کو منع کریں گے پھر تو یہ گویا کہ مبادلہ نہیں ہے۔ پھر اس میں بعض اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مبادلے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ فوراً تصرف بھی کریں، بلکہ مبادلے کے کچھ شرائط تھے، ایجاب تھا، قبول تھا اور اس کے ساتھ اجازت کا آنا تھا۔ تو اب جب تک اجازت نہیں آئی تو تب تک تصرف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ عبارت میں ہی کچھ ہم عبارت کو حل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب، لیکن ما ذکرہ البعض، یہاں سے میرے خیال میں پڑھنا تھا یا اوپر کہیں گے ومن ہنا یظہر، یہ جو ہم نے بات کہی کون سی کہ واجب ہے عقد کے ساتھ وفا کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ وہ اجازت نہیں دے گا۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انہ لا فائدۃ، بتحقیق کوئی فائدہ نہیں ہے فی اصالت عدم الاجازت، کہ آپ یہاں پر اس اصل کو جاری کریں کہ اصل یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں دے گا۔ بھائی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہے کہ اجازت نہیں ملے گی تو بھی گویا کہ آپ جو ہے کیا ہے وفا کریں گے، تو اصالت جاری کریں نہ کریں آپ کو وفا کرنی ہے۔ لیکن ما ذکرہ البعض، لیکن وہ بات جس کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، کون سے؟ المعاصر، وہ بعض علماء جو ہمارے ہم عصر ہیں۔ اب مصنف صاحب نے احتراماً یا کیا وجہ ہے ان کا نام نہیں لیا ہے، اور ایک آدھی شرح میرے پاس ہے اس میں بھی اس معاصر صاحب کا نام نہیں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ معاصر صاحب نے کیا ذکر کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم عدم اجازت کو جاری کریں گے اور تصرف کو بھی ہم جائز سمجھیں گے، ٹھیک؟ صحیح علی مذہب ہی، فرماتے ہیں یہ جو بعض معاصر نے بات ذکر کی ہے یہ ان کے نظریے کے مطابق صحیح ہے فی الکشف، البتہ جب اجازت کو کیا مانیں گے؟ کاشفہ مانیں گے۔ کیوں؟ من کون العقد مشروطاً، اس لحاظ سے کہ یہ جو عقد فضولتاً کیا گیا تھا اس میں شرط تھی بتعقب ہی بالاجازت، کہ اس کے بعد اجازت آنی چاہیے تو پھر تصرف کرے گا، تو پھر جو ہے کہ یہ معاملہ پکا ہوگا۔ اب اجازت تو آئی نہیں ہے، جب اجازت نہیں آئی ہے تو اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لعدم احراز شرط، اس لیے کہ عقد کے مکمل ہونے والی شرط جو کہ اجازت تھی وہ ابھی تک محرز نہیں ہوئی ہے، شک کے، جب کہ ابھی ہمیں شک ہے کہ اجازت بھی ملے گی یا نہیں، فلا یجب الوفاء بہ،
تو نتیجے میں واجب نہیں ہے وفا کرنا اس عقد کے ساتھ علی عہد المتعاقدین، دونوں متعاقدین میں سے کسی ایک پر۔ وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَعْنَى الْكَشْفِ، لیکن وہ بات یا وہ نظریہ جو مشہور ہے کشف کی معنی میں، وہ کیا ہے؟ من کون نفس الاجازت المتأخرۃ شرطاً، کہ بھائی خود اجازت جو کہ بعد میں آئے گی یہ شرط، تعقب الاجازت کو شرط نہیں مانتے، خود اجازت کو شرط مانتے ہیں۔ کیوں؟ لکون العقد سابق بنفس مؤثراً تاماً، اس لیے کہ وہ عقد جو پہلے ہو چکا وہ بنفس ہی وہ جو ہے کیا ہے؟ مؤثر تام ہے۔ فالذی یجب الوفاء بہ، بس وہ بات کہ جس کے ساتھ وفا کرنا واجب ہے، وہ نفس العقد، وہ خود عقد ہے، من غیر تقیید، بغیر کسی قید کے، وقد تحقق، جبکہ وہ عقد بھی متحقق ہو چکا۔ فیجب علی الاصیل، بس واجب ہے اس بندے پر جو کہ عقد میں اصیل تھا، الالتزام بالعقد، کہ وہ اس عقد کا پابند بن جائے، وہ عدم و نقض ہی، اور وہ عقد کو نہ توڑے، الا ان ینقض، یہاں تک کہ دوسری طرف سے عقد کو توڑا نہ جائے۔ رد المالک ہو، ہاں اگر مالک نے عقد کی اجازت نہیں دی بلکہ ٹھکرا دیا تو فسخ العقد، تو عقد فسخ ہو جائے گا، من طرف الاصیل، اصیل کی طرف سے، کما ان اجازت المالک، جیسے اگر مالک اجازت دے دیتا ہے تو امضاء لطرف الاصیل، ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ تائید کر رہا ہے طرف اصیل کی، من طرف الفضولی، فضولی کی طرف سے۔ والحاصل، خلاصہ یہ ہے، انہو اذا تحقق العقد، بتحقیق شان یہ ہے جب عقد متحقق ہو جائے، فمقتضى العموم، تو عموم کی تقاضا کیا ہے؟ عموم کون سا؟ عفو بالعقود، اس کی تقاضا کیا ہے؟ علی القول بالکشف، اگر ہم قائل ہو جائیں اجازت میں کہ یہ اجازت کون سا ہے؟ کاشفہ ہے، المبنی علی کون ما یجب الوفاء بہ والعقد، یہ اجازت کشفی، اجازت جو کہ کاشفہ ہے، یہ مبنی کھڑی ہوئی ہے کس بات پر؟ علی کون ما، بتحقیق کہ وہ چیز جس کی وفا کرنا واجب ہے، والعقد، وہ عقد ہے، من دون ضمیمۃ شیء، اس عقد میں کسی چیز کے ضمیمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرطاً، نہ کوئی چیز اس کے لیے شرط ضمیمہ کی جائے گی، نہ شطراً، شطر بے معنی جز، نہ ہم اجازت کو جز مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرمت و نقض ہی علی الاصیل مطلقہ، تو پھر فرماتے ہیں فمقتضى العموم، یہ گویا کہ مبتدا تھا، اس کی خبر، حرمت و نقض العقد، عقد کو نقض کرنا حرام ہے اصیل پر، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اجازت کی امید ہو چاہے اجازت کی امید نہ ہو۔ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُؤَدُّ نَقْضًا لِعَقْدِ الْمُبَادَلَةِ، پس ہر وہ تصرف جس کو عقد کا توڑنا سمجھا جائے، جس کو مبادلے کا توڑنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے، عقد مبادلہ، یعنی وہ عقد جس میں آپ نے کچھ دیا اور ادھر سے کچھ آپ کے جیب میں آیا، بمعنی عدم اجتماع ہی مع صحت العقد، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصرف جمع نہیں ہو سکتا صحت عقد کے ساتھ، فهو غیر جائز، بس ہر قسم کا تصرف جو نقض عقد سمجھا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ ومن ہنا تبین، کہتے ہیں اس ہمارے اس اوپر والے بیان سے واضح ہو گیا، فساد و توہم، کہ فاسد ہے وہ توہم، کیا توہم تھا؟ ان العمل بمقتضى العقد، بتحقیق کہ عقد کے تقاضا کے مطابق عمل کرنا، کما یوجب، جیسے کہ یہ عقد کا تقاضا سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ حرمت تصرف الاصیل، حرام ہے اصیل کا تصرف کرنا، فی ما، اس چیز میں، انتقل عنہ، جو اصیل کی طرف سے منتقل ہوئی ہے، کذالک، جیسے حرمت اصیل کو، حرمت تصرف اصیل کو ثابت کرتی ہے، اسی طریقے سے توجب، جناب یہ جو ہے جناب یہ مقتضی عقد سبب بنتی ہے جواز تصرف ہی، کہ جائز ہے تصرف کرے، فی ما انتقل الیہ، اس چیز میں جو اس اصیل کی طرف منتقل ہوئی، کیوں؟ لأن مقتضی العقد مبادلۃ المالین،
عقد کی تقاضا یہ ہے کہ ادھر کا مال ادھر گیا اور ادھر والا مال اصیل کی طرف آیا. فحرمت التصرف فی مالہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اصیل اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ تصرف حرام ہے، ما حرمت تصرف فی عوضہ، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس کے مال کا جو عوض ہے اس میں بھی اس کا تصرف حرام ہے، ینافی مقتضی العقد، یہ دونوں طرف حرمت کو ثابت کرنا یہ منافات رکھتا ہے عقد کے تقاضا کے ساتھ. اعنی المبادلہ، کہتے ہیں میں نے عقد سے ارادہ کیا ہے کس کا؟ مبادلہ کا. خوب، اب کہتے ہیں یہ جو توہم کو آپ فاسد کر رہے ہیں، ذرا اس فساد کی وضاحت کر دیں. فرماتے ان ثابت من وجوب وفاء العاقد، بے تحقیق کہ وہ چیز جو ثابت ہے کہ عاقد کے لیے واجب ہے کہ وفا کرے، کس بات کی؟ بما التزم علی نفسہ ہی، اس بات کی کہ جو اس نے اپنے اوپر لازمی کی ہے. یعنی اگر میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میرا مال اس بندے کی طرف جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ حرمت و نقض ہی و تخطی عنہ، حرام ہے بما التزم کو توڑنا اور حرام ہے اسے تجاوز کرنا. وہذا، کہتے یہ بات کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، لا یدل، دلالت نہیں کرتی الا علی حرمت تصرف فی مالہ، مگر ایک چیز پر دلالت کرے گی کہ اصیل کا اپنے مال میں تصرف کرنا حرام ہے. کیوں؟ حیث التزم، اس لیے کہ اصیل ملتزم ہوا ہے بخروج مال ہی ان ملکہ ہی، کہ اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے، ولو بالبدل، چاہے بدل کے ذریعے خارج ہو چاہے بدل کے بغیر خارج ہو. اما دخول البدل فی ملکی، اپنی ملکیت، اپنی چیز کو تو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا، لیکن اس چیز کا بدل بھی اس کی ملکیت میں داخل ہوا، وَلَيْسَ مِمَّا الْتَزَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا یہ اصیل ملتزم ہوا ہے اپنے اوپر، بل مما جعلہ لنفسه، اس نے خود اس عوض کو اپنے لیے جو ہے کیا ہے وہ قرار دے دیا ہے. ومقتضى الوفاء بالعقد، اور عقد کے ساتھ وفا کرنے کی تقاضا کیا ہے؟ حرمت و رفع الید، حرام ہے ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے، اب ملتزم علی نفسہ، اس چیز سے کہ جس کا یہ خود ملتزم ہوا ہے. بھائی یہ ملتزم ہوا کہ میں اپنی چیز اس کو دے رہا ہوں، اب اس میں تصرف نہیں کر سکتا. اگر تصرف کرے گا تو گویا کہ مما التزم علی نفسہ سے رفع ید کرا، اور یہ حرام ہے. وَأَمَّا قَيْدُ کونہی کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ ما التزم، یہ جو خود پر ملتزم ہوا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ بے ازاء مال، اس کو کوئی مال ملنا تھا، فهو خارج عن الالتزام علی نفسہ، یہ اپنے اوپر ملتزم کرنے سے خارج ہے. وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ الْمُبَادَلَةِ، اگرچہ یہ سامنے والا مال بھی مبادلہ کے مفہوم میں داخل ہے لیکن التزام والی بات میں داخل نہیں ہے. فَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي مَالِ صَاحِبِهِ، اگر یہ شخص تصرف نہیں کرے گا اپنے اس سامنے والے بندے کے مال میں، یعنی جو فضولتاً اس کو دیا گیا ہے، لم یکن ذالک، تو سامنے والے کے مال میں تصرف نہ کرنا یہ نقض مبادلہ نہیں ہے. فالمرجع فی ھذا التصرف، اس بندے کو جو سامنے والے کا مال ملا ہے فعلاً و ترکاً، آیا اس کو اس میں تصرف کرے یا تصرف کو ترک کرے، اس میں رجوع کرے گا الی ما یقتضیہ الاصل، اسی بات کی طرف رجوع کرے گا جس کی اصل تقاضا کرتا ہے. وہی اصالت و عدم الانتقال، وہ اصل یہ ہے کہ پرایا مال ابھی اس کی طرف منتقل نہیں ہوا، جب اس کی طرف منتقل نہیں ہوا تو نتیجے میں تصرف نہیں کر سکتا ہے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خود ملتزم ہوا ہے کہ میں اپنے مال میں تصرف نہیں کروں گا، میں نے اپنا مال شفٹ کر دیا، دے دیا سامنے والے کو. اچھا سامنے والا مال، تو سامنے والے مال کے مالک نے تو ابھی اجازت نہیں دی، نتیجے میں یہ اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.